ٹینیجرز میں ایک کویسچن ہوتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ جیسے کرسچنز ہیں ان کا ایک بلیف ہے کہ وہ صحیح ریلیجن پہ ہیں، یا یہودیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح پہ ہیں، تو مسلمان مطلب کہ جیسے کہ ہم ہیں، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ مطلب کہ ہم شاید دوسرے ریلیجنز والے ہیں وہ شاید صحیح ہیں اور ہم غلط ہیں. لیکن کچھ ٹائم پہلے مجھ سے ایک لڑکی ملی ہے، وہ کافی بڑی تھی، 23-24 ایئرس کی، تو ان کو بھی یہی تھا کہ شاید جس ریلیجن کو میں مطلب کہ اللہ کو میں پریز کریں، شاید وہ اللہ صحیح نہ ہو. مطلب ہاں یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں نا، یس سر، لیکن اس کے مقاصد میں سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہچان رہے ہیں، ہمیں مطلب کہ یہاں سے معجزہ مل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن سر یہاں پہ یہی سوال میرا بھی تھا، یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سوال میرا بھی تھا. میں نے قرآن کو اسی لیے پڑھنا شروع کیا. پہلے اس کو میں چھوڑنے سے پہلے میں نے اس کو اس طرح تکبرانہ بات لگتی ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کو موقع دینا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ثابت تو کرے. اگر میں چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے میرے والدین اس میں ہیں، ایسے ہی تو میں نہیں چھوڑ دوں گا. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میں اس کو جان چکا ہوں اور دیکھنے کے بعد، جانچنے دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس میں حق نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نا عیسائی جو ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہ بھی ان کی کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے کہ شاید ہمارا مذہب صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ بائبل پڑھنی شروع کرتے ہیں. جب وہ بائبل پڑھنی شروع کرتے ہیں تو ان کا ایمان بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ مذہب سے، پھر وہ اور مذاہب کی طرف تلاش میں نکلتے ہیں. مسلمان یہ نہیں کرتے. مسلمان جب بھی ہمارا ڈاؤٹ آتا ہے نا کوئی، تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہمارا صحیح ہے کہ نہیں، سب چھوڑو. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، باقی کہیں حق ہوگا، یہاں تو ہوگا نہیں، تو ہم اس کا پہلے حق ادا نہیں کرتے. تو کوئی اگر آپ کو کہتا ہے نا کہ یہ واقعی پتہ نہیں ہم صحیح ہیں کہ نہیں، تو ان کے سامنے ایک آپ پروپوزل رکھ دو. پروپوزل یہ ہے کہ دیکھو فرض کرو آپ کے سامنے چوائسیز ہیں، یا تو آپ ایتھیسٹ ہو، یا ایگنوسٹک ہو، یا عیسائی ہو، یا جوش ہو، یا ہندو ہو، جو بھی ہو. ابھی آپ کے قریب ترین ایکسیس کس چیز کی ہے؟ اسلام کی ہے نا. اور قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، آپ اس دعوے کو پہلے ایکسپلور کر لو. جب اس دعوے سے آپ سیٹسفائی نہ ہو تو پھر آپ اور چیزیں ایکسپلور کر لینا. اس کو ایکسپلور کرنے کا حق ادا کر دیا آپ نے؟ نہیں. اکثریت ہماری امت میں جو نوجوان ہیں اس نے شروع سے آخر تک قرآن برے ترجمے میں بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. یا ایک چیز پڑھی سمجھ نہیں آئی، اس کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک پوری سویلائزیشن جس نے دنیا بدل دی، وہ اس بک کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر سکی. آپ 2 سیکنڈ میں آپ کو امپریس نہیں کیا تو یو موو آن لائک اے ٹک ٹاک ویڈیو، یعنی اب وہ آپ کو امپریس کرے آ کے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان اپنے آپ کو ہمبل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں امپریس کرنے کے لیے نہیں ہمیں کلام دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو امپریس کریں، ہے نا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام دیا کہ انسان کا دل بالکل مطمئن ہو جائے کہ جس کے سامنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں وہی واقعی حقیقی رب ہے، اور یہ کلام انسانی نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے کہ اگر تدبر واقعی کرتے تو احساس ہو جاتا کہ یہ اس میں کنٹرڈکشن ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے، اس میں جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کنٹرڈکشن کو اردو میں لفظ ہو جاتا ہے تضاد، اس میں بہت زیادہ تضاد ہوتا. تو اسی کی انویٹیشن میں دے رہا ہوں اس سیریز کے ذریعے. جن لڑکے لڑکیوں کو احساس ہے اس چیز کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سیریز دیکھنے کے بعد وہ بالکل کنونس ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ان میں ڈاؤٹس ہیں، لیکن کم از کم سفر تو شروع کیا نا انہوں نے. کم از کم سفر تو شروع کیا. ہمارے یہاں ایک انٹلیکچوئل لیزینس ہے، خود پڑھنا بھی نہیں ہے، ایکسپلور بھی نہیں کرنا، پھر آگے سے ججمنٹ بھی کر دینی ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں تو پتہ تو کرو.